السلام علیکم ناظرین، 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب بٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ قومی پرچم مہک دلشاد بلند کیے ہوئے ہیں۔ پرچم پارٹی پیڑ میں اپنے مقررہ مقام کی جانب یہ پرچم آن ہے اپنی۔ لاہور سے محمد ثاقب بٹ کی رپورٹ کے مطابق پولیس ٹریننگ کالج چونگلور میں 12ویں لیڈی ریکروٹمنٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں صوبہ کی مختلف رینجرز اور اضلاع سے تعلق رکھنے والی 390 خواتین اہلکار ٹریننگ مکمل کر کے پاس آؤٹ ہو رہی ہیں۔ تقریب میں آئی جی پنجاب انعام غنی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی اہلکاروں میں 11 ماسٹرز، 144 گریجویشن اور 204 انٹرمیڈیٹ ڈگری ہولڈر ہیں۔ لیڈی اہلکاروں کو 39 ہفتوں کے دورانیے پر مشتمل جدید پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی گئی۔ ٹریننگ میں قانون اور جنرل پولیسنگ کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹس، ویپن ہینڈلنگ، فزیکل ٹریننگ کے علاوہ دیگر متعلقہ شعبوں پر خاص فوکس کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی اہلکاروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ خواتین اہلکار پنجاب پولیس کا انتہائی اہم حصہ ہیں، جن کی بہترین پیشہ ورانہ تربیت کے لیے تمام دستیاب وسائل کو برائے کار لایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ خواتین اہلکار فیلڈ ڈیوٹی میں آ کر پبلک سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر اور آسان بنائیں گی۔ پنجاب پولیس میں مختص سیٹوں پر خواتین افسران و اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مانگا منڈی سے محمد ارشاد کی رپورٹ کے مطابق مانگا منڈی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ دو نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے شہری ساجد سے اسلحے کی نوک پر 3.5 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ ساجد نامی شہری الائٹ بینک مانگا منڈی سے رقم لے جا کر تمولی گھر جا رہا تھا۔ نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک کر لوٹ مار کی اور مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے شہری ساجد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور CCPO لاہور سے مطالبہ کیا ہے کہ مانگا منڈی میں ڈولفن فورس، پیرو فورس اور سیف سٹی کیمرہ ہونے کے باوجود بھی مانگا منڈی پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام ہے، جو کہ مانگا منڈی پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ حجرہ شاہ مقیم بلال سیفی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ضلع اکاڑا کی کارروائی۔ ASI فتح شیر تھانہ حجرہ شاہ مقیم کو 15,000 روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اکاڑا نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں گرفتار کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن اکاڑا میں مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ DG اینٹی کرپشن نے کہا کرپٹ افسران کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ الہ آباد سے یاسر صابر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پریس کلب الہ آباد ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ مضر صحت مصنوعی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑ لی۔ فیکٹری سے ہزاروں لیٹر مصنوعی دودھ، مشینری، جیلی دودھ بنانے والی دیگر آلات برآمد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مصنوعی دودھ کو موقع پر ضائع کر دیا۔ مزید قانونی کارروائی جاری۔ ساہیوال سے میاں عبدالغفور کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں قبضہ مافیا سرگرم، کسانوں کی زمینوں پر قبضے ہونے لگے۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں 81 کے رہائشی ندیم جبار اور کوثر پروین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عبدالغفور ASI اپنے بھائیوں اور قبضہ مافیا گروہ کے ساتھ مل کر ہماری زرعی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تھانہ فتح شیر میں متعدد بار درخواستیں جمع کروائیں مگر کوئی داد رسی نہ ہو سکی۔ کوثر پروین کا مزید کہنا تھا کہ قبضہ مافیا زمین خالی نہ کرنے پر ہمیں اور ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO ساہیوال سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف مہیا کیا جائے اور جب تک کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں قبضہ مافیا سے مالی و جانی تحفظ فراہم کیا جائے۔ ਕਾਸੀ ਪੰਜਾਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। لودھرا سے جام راشد کی رپورٹ کے مطابق DPO عبدالرؤف بابر کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کارروائی۔ 9 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، تفتیش جاری۔ DPO عبدالرؤف بابر نے کہا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ تحصیل کروڑ پکا سے جمعہ خان کی رپورٹ کے مطابق لودھرا DPO عبدالرؤف بابر کی زیر نگرانی ضلعی پولیس کا ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن تھانہ صدر کروڑ پکا کے علاقوں میں کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 245 گھر، ہوٹلز کو چیک کیا گیا جس میں 330 افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔ سرچ آپریشن میں اسلحہ و منشیات برآمد ہوئی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات متعلقہ تھانوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر DPO لودھرا عبدالرؤف بابر نے کہا کہ سرچ آپریشنز کا
का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के साथ साथ जिला में सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाना है और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए 28 न्यूज़ और आने वाली नई खबरों का इंतजार करें।